میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في
بشديده فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قرآن مجید انسان دیاں انہاں کمزوریاں دا ذکر کردا ہے جنہاں کمزوریاں دے ذریعے انسان صحیح اور پاک باز زندگی بسر نہیں کر سکتا. سب تو پہلے قرآن مجید انہاں کمزوریاں تو انسان نو پاک کرنا چاہتا ہے. جدوں تک وہ کمزوریاں موجود نے انسان دے اندر ادوں تک وہ انصاف عدل حق اور صداقت دی زندگی بسر نہیں کر سکتا. انسان دے پیراں دی زنجیر نے وہ کمزوریاں اور وہ ہر انسان دے نال تعلق رکھدیاں. کوئی انسان انہاں کمزوریاں تو لا تعلق نہیں. ہر ایک دا انہاں کمزوریاں نال تعلق موجود ہے. کی کمزوریاں نے ایک تے کمزوری یہ ہے کہ حق نالوں سچ نالوں سچائی نالوں انسان کی محبت اپنے باپ نال ہوئے
ماں نال ہوئے، بیوی نال ہوئے، بچیاں نال ہوئے، کیا حق دی خاطر چیزاں دی قربانی وہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ صحیح بات ہے کہ ایک مشرک دا بیٹا پیغمبر دے اتے توحید اتے ایمان نہیں لیا سکتا جدوں تک باپ دی محبت نو قربان نہ کرے۔ جنہاں لوکاں نے بھی حق نو قبول کیتا ہے، پہلے مرحلے اور پہلے قدم دے اتے انہوں نے یہ فیصلہ کرنا پیا ہے کہ جو سچائی میرے سامنے آئی ہے میں اس نو قبول کراں یا اس سچائی دا جڑا مخالف ہے میرا باپ میں انہوں راضی رکھا۔ یہ بہت بڑا مارک ہے حق پرستاں دے واسطے، موحدین دے واسطے، اللہ رسول دی رضا دے متلاشی لوکاں واسطے۔ قدم قدم اتے باپ رکاوٹ پیدا ہوتا ہے، باپ موحد بیٹے نو قبول نہیں کر سکتا۔ کہندے نے نا پتر کپتر ہوندے نے کہ بعض اولاد پیڑی ہوندی ہے ماں باپ کے حق وچ، لیکن ماپے کماپے نہیں ہوندے کہ ماں پیو اولاد کے حق وچ برے نہیں ہوندے۔ غلط بات ہے۔ انہاں لوکاں نے اوہی لوگ دیکھے نے، اوہی معاشرہ دیکھا ہے جس معاشرے دے اندر رشتہ داریاں دیاں محبتاں موجود ہوندیاں۔ انہاں وہ معاشرہ نہیں دیکھا جس معاشرے دے اندر حق دی خاطر باپ کی بھی پرواہ نہیں کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس گھر وچ پیدا ہوئے ہر پاسے شرک ہی شرک، اس آتش کدے دا جس دی اگ دی پوجا ہوندی سی وہ
دا سا حضرت ابراہیم با باپ آدر اللہ تبارک و تعالی نے آدر سے گھر ابراہیم پیدا کر دیا. پھر باپ کے متعلق جس وقت حضرت ابراہیم نے کیا کہ یا آبا سے انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے باپ، میرے پاس جو علم آیا سچا وہ تیرے پاس نہیں. فاتبعنی، جو کچھ میں کہنا میری تابعداری کر. اہدک صراطا سویا، میں تینوں سیدھے رستے اتنے لے کے جاؤں. کوئی بری گل تو کئی نہیں بیٹے نہیں، لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جنہ آداب کے نال اور جس بہتر انداز کے اندر باپ نو حق دی دعوت دے رہے ہیں، باپ نے بھی کوئی نرمی اختیار کی ہے. باپ نے بھی ابراہیم نو انج سمجھان دی کوشش کی تھی کہ ابراہیم تو بچہ ہے، میرے کو سمجھ، میرا مذہب ہے جڑا دے اندر اے سچائی دے اے صداقت نہیں. کی آخیا باپ نے کہ اے ابراہیم لئن لم تنتہ، تو انہاں اپنے خیالات تو باز نہ آیا لارجمنک کا، میں پتھر مار مار کے تینوں مار دیاں گا. وہجرنی ملیا، چل میرے گھر وچوں نکل جا. کی قصور ہے ابراہیم علیہ السلام دا کہ اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرن دی طرف دعوت دیندا. یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گستاخی کی تھی؟ انہوں نے کوئی گستاخی نہیں. کہ جے باپ کی رضا یہ غالب ہوندی ابراہیم دے دل وچ کہ باپ ہے، اس نے مینو پرورش کیتا ہے، میرے اتنے دے احسانات نے، میں انہاں احسانات دے بدلے وچ یہ کشمکش نہ پیدا کرا. چلو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ میں انہوں کہہ دیا کہ چلو ابا جی جڑا دین تہاڈا تانوں مبارک ہوئے، جڑا میرا ہے وہ منو مبارک. کہ نہ میں انہوں کوئی دعوت دیا، نہ انہوں میں کوئی برا بھلا کہاں. ابراہیم بار بار کہتے ہیں کہ میرے باپ
جنہ دی تو عبادت کرنا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو اپنے اتنے بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتے. یہ اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے. جدوں تک ماں باپ کی محبت غالب ہوے گی نا انسان انہوں کے مذہب کے خلاف نہیں کر سکے. یہ تو ابراہیم اللہ دے پیغمبر سن. بے شک بچپن نبوت نہیں سی انہوں دے اتنے اتری لیکن جو پرانے واقعات مفسرین نے لکھے باپ بت بنا کے فروخت کرنے واسطے بھیج دے یہ بت لے جاندے تے لوگوں میں جا کے کہندے لوگو جنہیں بت خریدنے نے خرید لو اے نہ کچھ نفع دے سکتے جے نہ نقصان پہنچا دو. انہوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں کوئی شاید. اللہ تعالیٰ پہلے باپ کا ہی نام لیندے نے کہ خود ان کانا آباؤکم کہ ہے پیغمبر انہوں کہہ دیو اپنے پیروکاراں کہ جس صراط مستقیم دی طرف میں دعوت دے رہا یہ رستے وچ تواڈے باپ دے عقائد نے جڑے وہ اگر رکاوٹ بنے تو تسی حق سے نہیں رہ سکتے. یہ تو ایک عقیدے کی بات سی نا. ابراہیم نو حمایتی مشرکین ریت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کلے. قرآن مجید نے کلے ذکر نہیں کیتا کہ ابراہیم دی ماں بھی کی کیفیت. کیا ماں بھی باپ کے نال متفق سی یا ماں ابراہیم نال متفق سی؟ نہ وہ ایمان دا ذکر کیتا ہے نہ وہ کفر دا ذکر کیتا. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بیٹے کی بجائے خامد نو راضی رکھن کی کوشش اس کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماندے نے یہ وہی رشتے داریاں نے جڑیاں یہ جدوں زیادہ عزیز ہو جان پھر نہیں حق دے آدمی چل سکتے. انہوں پہلے قربانی انہوں کی دیو. جن لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتنے ایمان لے آئے انہوں نے اپنے خاندان دے نال جنگ لڑی. زبردست مقابلہ کی. ان مقابلہ سے نہیں کیتا کہ انہوں نال لڑائی لڑ کے مقابلہ کر کے لیکن انہوں دے ظلم و ستم سہ کے خاموشی نال اپنے حق تے رہن کی کوشش کی. حضرت مصعب بن عمیر ایک نوجوان سی جس کا باپ بہت
بہت رئیس آدمی سی، اکو بیٹا سی اور لڑکا بھی کوئی نہیں سی۔ جس وقت اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا وہی باپ جڑا گھر وچ بے شمار وہ محبت رکھتا سی، وہ عیش و آرام دے واسطے سامان کٹھے کرتا سی، وہی وہ دشمن بن گیا۔ توحید کا مسئلہ جنہوں نے بھی قبول کیتا ہے، اگر انہوں کے گھروں میں توحید نہیں تھی تو انہوں نے بڑی مصیبت اٹھائی۔ جنہوں نے یہ آزمائش دی پرسرات عبور کر لی ہے نا، یہ آزمائش بھی دنیا دی زندگی یہاں گزارنی تے حق تے رہنا تے مقابلے آ کے نرم نہ ہونا، یہ ایک نوی پرسرات ہے دنیا کی۔ جس طرح پرسرات کے متعلق ذکر ہے نا کہ تلوار کی دھار نالوں زیادہ باریک تیز اور وال نالوں زیادہ باریک، تلوار کی دھار نالوں تیز وال نالوں زیادہ باریک، ہیٹ اس سے جہنم پڑک رہی ہے، وہ اتوں گزرنا جتنا بڑا مشکل ہے نا، اتنا ہی اس دنیا کی پرسرات کے اندر یہ تو بھی دامن بچا بچا کے گزرنا یہ بھی بڑا مشکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پرسرات سب واسطے ایکو نہیں ہوئے گی؟ آپ نے فرمایا جڑے دنیا دے اتنے اس کشمکش وچ حقتے رہے نے تو انج گزر جان گے کہ عجابی دل خیر، جس طرح بہت عمدہ گھوڑا ہوں نا دوڑ کے لگ جاتا، او کر ریح مرسلت یا انج گزر جان گے جس طرح ہوا گزر جاتی ہے، تیز ہوا، انہوں نے کوئی تکلیف نہیں ہوتا، انہوں نے تکلیفاں جنیاں سہنیاں سن دنیا نہیں سہنی۔ مصعب کے باپ نے بیٹے نو باہر کر دیتا، جڑا دن وچ 3 دفعہ لباس بدلتا سی، من مانے کھانے کھاندا سی، کدی کھ بن کے دورہ نہیں سی کیتا، رئیس باپ کا بیٹا، آنن فانن مصیبت انہوں سے نازل ہو گئی، نہ کھان نو کر دیتا، نہ گھر رہن واسطے رہ، نہ لباس کہ جڑا جسم دے دوڑے لباس سی وہ بھی اتار لیا۔ ایہو جی قربانیاں اپنے گھراں دے اندر بے دین باپ، بد عقیدہ باپ، بد عمل باپ یہ زندگی گزار کے کسے دیکھی کس قدر مشکل۔
ایک تو ہوندے نے کہ بے دین نے، انہوں نے مذہب نال کوئی تعلق ہی نہیں، چاہے کوئی مواحد ہوے چاہے کوئی مشرک ہوے۔ ایک وہ ہے جڑے عقیدہ اپنا رکھتے ہیں پختہ، مشرکین اپنا عقیدہ پورا رکھتے، وہ خلاف سن نہیں سکتے۔ سارے باپ دادے کے مذہب کی توہین کرتے ہو، اور پھر اس دھکے مار مار کے گھروں باپ نے نکال دیتا سی۔ ایہو جی قربانی جس نے دنیا تے دے دی ہے نا، یہ کھرا سونا، انہوں نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی اس کو زبردستی کوئی چیز بنوا سکتا ہے، کسی جبر نو وہ تسلیم نہیں کر سکتا، کہ جنہیں ماں باپ کا جبر نہیں تسلیم کیتا، جنہیں گھروں نکلنا برداشت کر لیا ہے، جنہیں لباس اتروانا پسند کر لیا ہے، انہوں کون خرید سکتا ہے؟ اگر یہ بکن والا ہوں تو یہ گھر بہت آسانی نال اپنے آپ انہوں دے مطابق بنا سکتا ساڈے جے لوگ جڑے عزیز و اقارب کی قربانی تو دے ہی نہیں سکتے، بیوی کی قربانی، ماں کی قربانی، باپ کی قربانی، بھائیاں کی قربانی، رشتہ دار بے شمار۔ قرآن مجید نے کئیاں دے نام لائے نے، فرمایا اللہ اکبر، اے پیغمبر انہوں کہہ دیو ان کانا آباؤکم، اگر تواڈے باپ او وابناؤکم تے تواڈے بیٹے باپ نالوں بھی بیٹے کی محبت بڑی زیادہ ہوتی، باپ بیمار ہوئے اینی پریشانی آدمی نو نہیں ہوتی جنی اپنے بچے کی بیماری کی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے بیٹے تمہارے و اخوانکم تے بھائی تمہارے جڑے تسی ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہو، انہوں کا بھی ایک گہرا تعلق تے بڑی محبت ہے۔ وازواجکم اور تمہاری بیویاں اور بیویاں دے خاوند، فرمایا وعشیرتکم اور تمہارا سارا قبیلہ خاندان تمہارا، پھر اموالکم تواڈے مال جتھے سچ بول کے حق بیان کر کے گاہک نو صحیح صحیح قیمت دس کے کاروبار کیتا جائے، وہ رستہ اختیار کرن لگیا تواڈے اندر سخت ہی نہیں کہ تسی مال دے کمان وچ حلال حرام دی تمیز کرو۔ اموالکم تواڈے مال بھی تواڈے واسطے ایک طرف تو موہا، یہ بھی تواڈے واسطے ایک آزمائش۔ دیکھو بازار کے اندر کاروبار کی نوعیت، مسلمان بازار، مسلمان دکاندار
مسلمان ملک اسے بازار میں سود چل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، یہ بھی جنت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ اگلے دن ایک آدمی آیا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ مولوی صاحب باہمی ایک دوسرے دے نال ہمدردی خیر خواہی تے تعاون دی خاطر کمیٹیاں پائیاں جاندیاں، کوئی 500 روپیہ پاندا ہے مہینے دا، کوئی 1000 پاندا ہے، کوئی 200 پاندا ہے۔ یہ کمیٹیاں پھر 50 آدمی ہون 40 ہون، ہر مہینے پورا ڈال کے پھر وہ کمیٹی کر دیں۔ وہ جڑی کمیٹی جس کی نکل دی ہے نا، انہوں تو ملنی ہوتی ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی کہندا ہے کہ یہ کمیٹی تسی منو دے دیو، منو بڑی ضرورت آندے ہو۔ ایک دوجے کی ہمدردی واسطے کمیٹیاں پائیاں جاندی ہیں، ایک دوسرے کے فائدے واسطے پائیاں جاندی ہیں۔ اس دسیا کہ اس نو پھر کہندے نے کہ 10,000 کی کمیٹی ہے، جے تو جلدی لینی ہے تو 10 کنے تو خریدنا ہے۔ پہلا شریعت دے اندر یہ سودا ہی آرام ہے۔ کہ پیسوں دا سودا کرنا گھٹ ود کر کے وہ بھی روپیے وہ بھی روپیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک سکے نو گھٹ ود کر کے آپس میں تبادلہ کرنا یہ حرام کر دیتا اللہ نے، جس طرح سود حرام کر دیا۔ وہ آخر جڑا حاجت مند ہوں نا، وہ آتا 10,000 کی کمیٹی ہے جی میری جی نکلی ہے نا، وہ منو دے دے تے میں 5,000 یا 4,000 جڑا یہ لے لینا، باقی تھی لکھو کو۔ وہ پھر جڑا باقی ہوں وہ سارے ونڈ کے حرام کھاندے نے۔ پھر سڈے بازاراں کا یہ حال ہے۔ اللہ آندا اموالن اقترفتموہا، جو مال تسی کماندے ہو انہاں دے اندر بھی کبھی قربانی کوئی دتی ہے کہ خدا دی خاطر، دین دی خاطر، اسلام دی خاطر، حق دی خاطر نہیں، اپنی مرضیاں نال سب کچھ سودے بازیاں ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ اموال اقترفتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا، اور تجارت کے اندر مال دا وکھرا نام لیا، تجارت دا الگ نام لیا کہ اس تجارت دے وچ جتھے تانوں گھاٹا نظر آندا ہے اوتھے اللہ دے حکم دی کوئی پرواہ کر دیو کہ ایک آدمی نو 10,000 اس کا حق بنتا پیا، وہ اگوں ویچتا 10,000 نو کہ تو 3,000 لے لے تو باقی جڑا ہے اسی آپ ونڈ لاں گے۔ تسی کیوں ونڈ لو گے؟ تہاڈا کی حق ہے؟ کس شریعت کے مطابق ونڈو گے؟ ایک مسئلہ نہیں۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کے کیا کہ ایک آدمی بازاراں وچ پھردا ہے، نہ اس کی دکان ہے
نہ وہ کوئی کاروبار ہے. وہ دکان کسی تے جانا ہے تے کہندا ہے تیرے کولے جڑا اے مال ہے کنے تو خریدے گا میرے کو؟ نہ وہ دکان نہ وہ کولے مال نہ کچھ نہ. وہ کہندا ہے کہ میں اس بھاؤ سے تیرے کو خرید لواں گا. سودا کر جاندہ ہے سائیاں تک دے جاندے جاندے نے پھر لاہور یا کراچی یا کسی دوسرے شہر اتوں جا کے خریدتا مال. یہ بچت نظر آتی ہے کہ اتنے مال میں خریدا گا کرایہ پوے گا تو انہوں میں اینے تو دیاں گا منو اینا بچے گا. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے منع کیتا کہ جیڑی چیز تجھے کول نہیں وہ سودا کس طرح کر دے. کولے چیز ہوئے تو سودا کر سکتے ہو کہ میری دکان تے پئی ہے میں اس بھاؤ سے بھائی ہے میں کو جس بھاؤ سے وارا کھائے بیچا. ایسے ایسے طریقے کار نے اینا گلاں بھی جی اسی تے پاس نہیں نہ ہو سکتے کہ مال دی خاطر ایمان ضائع کر دینے ہیں تجارت دی خاطر ایمان ضائع کر دینے ہیں. اخباراں وچ دیکھے اسی کہ اگے حکمران جڑے سن نا وہ رعیت دے اندر جو رشوت لیندے سن انہوں کے اتنے گرفت کرتے سن کہ فلانے افسر نے کیوں رشوت لی فلانے نے کیوں رشوت لی فلاں محکمے میں کیوں رشوت ہوئی. ہوں وہ جڑے حکمران نے خود رشوت لے جنہوں نے حاکماں نے رشوت خوراں پکڑنا وہ تو رشوت آپ لیندے نے. رشوتوں کے بھی چھوٹے کاروباری لوگوں کا حصہ اپنا ہوتا ہے. سارا معاشرہ نیٹ تو لگ کے اتوں تک سارا اس تباہی سے بربادی کے بچ مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا جو ہجرت ہوئی ہے نا جنہوں نے ایمان لیا سی تو ہجرت نہیں کی تھی کہ اپنے مکان بڑے ہوئے اپنی کاروبار چل رہے اپنی زمیناں چھڈ کے ٹر جائیے. فرمایا ما لکم من ولایاتہم من شیء اے ایمان والے او ایمان والے تواڈے کچھ نہیں لگتے کوئی تعلق نہیں کرتا. یہ اپنے مکان کی محبت بھی کس طرح ہے. اور جس وقت معاشرے کے اندر بیماری یہ ہوئے کہ ہر آدمی راتوں رات سرمایہ دار بنن دی ہوس رکھتا ہے ڈاکہ مار کے نہ ہو سکتا ہے. آندے نے جی پڑھے لکھے تے بڑے رئیساں دی اولاد ہے جڑی ڈاکواں وہ پکڑے گئے کہڑے پڑھے لکھے انہوں ملازمت نہیں کوئی ملتی تو ڈاکے نہ مار. وہ پکوڑے کھڈ کے بیچ کے روٹی نہیں کھا سکتے. وہ گلچھڑے اڑان واسطے پھر ڈاکے مار دیں پھر ڈاکے اس گل واسطے مار دیں کہ جتھے ڈاکہ مارتے ہیں انہوں دیا بیٹیاں نال ماں باپ نو رسیاں نال منجیاں تے بن دیں
انہوں دے سامنے انہوں دیا بیٹیاں تے بہنوں دے نال بدکاری کرتے یہاں تو توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ سارے ملک نو سوار دیں گے. یہاں دے اپنے آدمی ہوں نے جنہوں کے ذریعے سب ڈاکے مروا نے. جڑے 9 آدمی گجرات قتل ہوئے نے ایک رات منگوال وہ جڑی انہوں دی کوئی بزرگ ماں بچ رہی ہے نا وہ آدھی ہے کہ میں پہچاننی ہوں انہوں سارے کہ فلاں فلاں سی لیکن انہوں حکومت کی حمایت حاصل ہے. جڑا وزیر ہے گجرات کا وہ گھر بیٹھے نے نہ انہوں نے پولیس پکڑ سکتی ہے نہ انہوں نے کوئی سزا دے سکتی. اس طرح ملک نو تباہ و برباد کیتا گیا کہ لوگ بلبلا اٹھے نے چیخ اٹھی ہے دنیا کہ نہ اس ملک میں کسی کی عزت محفوظ ہے. یہ مینڈیٹ جہاں 5 سال کا ملیا ہے یہ اس گلے ملیا ہے کہ جو ملک دے اندر بدماشی یہ کرا سکتے ہو کرا لو. عوام ووٹ اس واسطے دے نے کہ ٹیلی ویژن کے اتنے بے حیائی پھیلاؤ ریڈیو کے اتنے بے حیائی پھیلاؤ اس واسطے تمہیں مینڈیٹ ملیا. جی عوام دے ووٹ دی توہین ہے. جے تسی چوریاں کرو تسی ڈاکے مارو تے ووٹ دی توہین نہیں ہوندی. تے جے کوئی کہے کہ انہوں نے اپنے ووٹراں دی مرضی دے خلاف ملک کی آبادی کر دیتی ہے یہ ختم ہونے چاہیے نے مینڈیٹ بھی کوئی نہیں. خود کی نویں ہی بولی جا رہی ہے. قرآن مجید دستا کہ خود ان کانا آباؤکم او ابناؤکم او ازواجکم او عشیرتکم او اموال اقترفتموها او تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا. جے تسی یہ قربانیاں حق دی خاطر نہیں نہ دے سکتے باپ بیٹے نو نہیں چھڑ سکتا. پاویں بیٹا ڈاکو ہوئے بیٹا باپ نو نہیں چھڑ سکتا پاویں باپ چور ہوئے. اسلام دی پہلی جڑی تلقین سی وہ ہی اسی تے ناکام آ سکتے. وہ لوگ سن جنہوں نے سب کچھ قربان کیتا سی کدی خاطر حق دی خاطر. یہ حق دی خاطر لکھاں رشوت آتی ہے تو نہیں قبول کرنے لگے. انہوں دی تربیت ہی اس طرح ہوئی. جنہوں نے اپنے گھر بار چھڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماندے نے اساں انہوں آزمائشاں وچ پا کے تے تیار کیتا ہے کہ کسی آزمائش بھی جا کے دین دے خلاف کوئی حرکت نہ کر. انہوں لوگوں نے دنیا کے اتنے آ کے تے امن قائم کیتا سی. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دا واقعہ کہ مدینے دی بات نہیں مکے دی بات نہیں شام دے علاقے دمشق شہر دے اندر کسے جگہ دے اتنے کوئی مجلس سی وہ بیٹھے ہوں عیسائیاں دے نال انہیں بھی شراب پی. پھر شراب پین دے بعد
حضرت معاویہ گورنر سن شام دے علاقے دے، انہوں نے انہوں سزا دیتی، اور جو قرآن دا حکم ہے نا اس طرح سزا نہ دیتی۔ قرآن دا کی حکم ہے کہ سزا برسر عام لوگوں وچ اعلان کر کے جے وہ سزا نو ویخ کے لوگوں کے اندر عبرت ہوئے وہ ایسی حرکت نہ کر۔ ساڈے ہن قانون یہ ہے کہ شرع عام سزا نہیں دے سکتے، بس شرع عام سزا دے وچ کوئی نصیحت ہی پکڑ جائے، اندر جیلاں دے خفیہ طور سے رات دے وقت سزاواں دندے نہیں، جے دندے دی کوئی حل نہیں۔ تو حضرت عمر نو یہ پتہ چلیا کہ میرے بیٹے کے نال یہ رعایت ورتی گئی ہے کہ شرع عام سزا نہیں، خفیہ سزا دیتی گئی۔ حضرت معاویہ نو بری طرح ڈانٹیا حضرت عمر نے، آخیا میرے بیٹے نے اتنے بھیج دیتا گیا۔ عام اعلان کیتا عمر نے، کیا عمر دا بیٹا تے کسی عامی آدمی دا بیٹے وچ کوئی فرق نہیں، دوسرے نو شرع عام سزا، انہوں خفیہ طور تے سزا۔ اس نو 80 درے لگائے سن لٹا کے، مر جاندہ تے مر جاندہ، بچ رہا تے بچ رہا۔ لوگ کہندے نے کہ او کوئی 40-50 دریاں نال ہی مر گیا سی تے باقی سزا انہوں نے قبر دے اتنے کوڑے مارے سن۔ یہ تو سب افسانہ ہے، سب جھوٹ۔ قبر دے اتنے جے مارنے سن تو لاش اتنے نہیں سن مار سکتے، دب کے انہوں زمین دے اندر پھر کوڑے زمین۔ حالانکہ مفسرین نے لکھا کہ یہ بھی گل غلط ہے کہ وہ مر گیا سی، دوہری سزا بھگت کے بھی اتنے بھی بھگت کے آیا سی، مدینے بھی بھگتی۔ کیا کہ عمر دی حکومت دے اندر یہ اونچ نیچ کسی قسم کی نہیں ہو سکتی۔ اج یہاں وزیراں دا تے امیراں دا حال دیکھو حقی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے عزیز و اقارب نو نوازے ہے ملک کے اندر، اور اپنے پالتو ڈاکو تے چور رکھے ہیں۔ اس ملک کے اندر حق کی توقع کتنے کی جا سکتی؟ یہ وہ لوگوں کو توقع سی جنہوں نے مکے وچ 13 سال حق کی خاطر مار کھادی ہے، نقصان سارے برداشت کیتے۔ یہ حق کی خاطر کوئی نقصان برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ انہوں لوگوں نہ کوئی رشوت دے سکتا سی تے نہ وہ لے سکتے سن۔ وہ لوگ ملک کی دولت نو اپنے واسطے حرام سمجھتے سن۔ اتنے نکئی صاحب آئے، وزیر اعلیٰ بڑے آتے نے، جس ویلے قوم دا پیسہ سامنے آتا نا میری لتاں کمبن لگ پاؤں نے۔ ہوں لتاں نہیں سو کمبلیاں، وہ پتر نو کی کچھ رعایتاں دیتی سو، اخبار والے لکھتے ہیں پہ۔ پھر وہ لگژری کار جی 80 لاکھ روپیہ اس کا منافع ملتا بازار میں، اس کار نو لین دی کوشش کی، درخواست ہو گئی، کاروباری کاروائی ہو رہی سی، کسی نے
سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ میں رٹ کر دیتی ہے، انہیں روک دیتا ہے، کار نہیں لے سکتے۔ میڈیا سروس کیوں حکومت چینل یوٹیوب تے چلدا عدلیہ دے نال عداوت پا لئیے صرف اس واسطے کہ ساری مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ حکمرانوں کا یہ حال ہے جنہوں نے ملک کے اندر انہاں چیزوں ختم کرنا سی، وہ تو آپ انہاں چیزوں میں ملوث نے۔ ہوں ہیٹلے طبقے کی رشوت نہیں، ہوں وزیراں کی رشوت ہے، ہوں امیراں کی رشوت ہے، ہوں انہوں کے رشتہ داراں دیا رشوت نے۔ کتھے اسلام دا حکم اور کتھے انہاں لوکاں دے طور طریقے۔ اسی طرح بجٹ جہاں آیا جی ہوں سارا ملک چیخ اٹھیا اس دن، کسی ہلکے نے بھی اس بجٹ کی تعریف نہیں کی کہ جہے اتنے بدمعاش بیٹھے ہیں نا جاگیردار طبقہ، انہوں نے اپنے اتنے ٹیکس لگن نہیں دیتا کہ زمین ہزاروں مربع زمین وہ اتنے ٹیکس نہیں لگ سکتا۔ کیوں؟ تسی اس ملک تو فائدہ نہیں اٹھاندے، وزیر بن کے ملک نو لٹ کے کھا گئے ہو، ملک کی خاطر کچھ دین واسطے تیار نہیں، اور انہوں نے دھمکی دیتی کہ اگر زری ٹیکس لگایا گیا تو اسی سب استعفے دے دیں گے، اسمبلی نہیں چل سکے گی۔ صورت حال ہے۔ اور انہوں نے کیا اگر ہوں سڈے پیڑ تو ٹیکس کی ایک کیڑی بھی لنگ گئی نا کہ راہ بن جانا پھر اگوں ہاتھی بھی لنگے گا، اس کے جیسا کیڑی بھی نہیں لنگن دینی اپنے۔ کوئی حکومت تھی کر سکتے ہو، تنخواہ بے شمار لے سکتے ہو، اس بجٹ کے اندر کسی غریب طبقے کی تنخواہ وال توجہ نہیں کی گئی، نہ سکول ماسٹر کی طرف۔ کوئی حد ہو گئی۔ جہاں مرکزی حکومت عدلیہ نو پیسہ دینی سی نا، اس بجٹ میں کمی کر دیتی، دوسرے اداروں میں اضافہ کیتا ہے، عدلیہ میں کمی کی۔ کیوں؟ عدلیہ مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ حیران کی ہوا ہے، نوائے وقت اخبار میں ارشاد الحق ایک کالم نویس ہے، اس نے لکھا کہ بے نظیر صاحب نے اعلان کیتا ہے کہ عوام دے تمام مطالبے میں پورے کر دیتے، اس بجٹ دے اندر عوام دے سارے مطالبے پورے کر دیتے نے، ایک مطالبہ بھی باقی نہیں گیا۔ جڑے جلوس کڑتے نے پے، جڑے احتجاج کرتے نے پے، مطالبہ رہا ہی کوئی نہیں، یہ کی کرتے ہیں پے؟ غریباں کی، غریباں ریڑیاں تے ٹیکس، چھوٹے چھوٹے کاروباراں تے ٹیکس، مکاناں دے اوپر ٹیکس لگ گیا ہے کہ حکومت نو ہر مکان جس دا ہے مکاناں دے حساب نال ٹیکس دے۔ کیوں؟ یہ ٹیکس کدے واسطے؟ صرف اپنی ایشو عشرت کرنے واسطے کہ ایک ایک دورے کے اتنے کروڑوں روپیہ خرچ کر آتے ہیں، جتھے پنڈ
تے کنجر نچن واسطے لے جان امریکہ کروڑوں روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں. تعلیم دے محکمے میں کوئی نہیں ضرورت خرچ کرنا. اگر انہوں فوج کا خوف نہ ہو یہ فوجی بجٹ ہے جڑا وہ بھی ختم کر دیں. کس قسم کے لوگ نے جنہوں ملک کی عزت قوم کی عزت اسلام کی عزت کا کوئی خیال نہیں. سارے مطالبے پورے کر دیتے اور اس بجٹ کے نال وزیر اعظم کہندی ہے میری مقبولیت بڑھ گئی, میری پارٹی کی مقبولیت بڑھ گئی. تسی بھی اس ملک میں رہندے ہو, اس بجٹ نال مقبولیت بڑھی ہے کہ کٹھی ہے؟ ان جھوٹ بولتے ہیں نا جی سارے نہ منن گے کچھ تو منن گے نا کہ وزیر اعظم نے آ کیا ہے. اور اتنے کی دولت کٹھی کر کے نواز شریف نے پوچھا کہ لندن بھی جرا سرے جگہ دے اتنے محل خریدا گیا کئی کروڑ کا, وہ پیسے نواز وزیر اعظم نے کتوں لے نے اسمبلی بھی دسے آ کے وہ گل ہی نہیں کرتی. کہیں میں رہی کوئی اسے اخبار والے اس نے کیا کہ زرداری صاحب وہ تو انکار کر دیا نا, لیا ہی نہیں. زرداری صاحب اس مہینے بھی 3-4 باری آ کے معائنہ کر گئے نے اس محل کا اور وہ رہ کے گئے نے. اس طرح اس ملک کے نال دھوکھا سے فراڈ کیتا جا رہا ہے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ قرآن مجید دستا ہے کہ جیسے تمہوں یہ دنیا کے ماد تے دنیا کے تعلقات دنیا دیا رشتہ داریاں ماں باپ دیا محبت یہ جنہ چر قربان نہ کرو گے انہ چر حق نہیں ہو سکتا. میں اگے بھی یہ واقعہ کئی دفعہ 1-2 دفعہ سنا چکا ہوں کہ گجرات کے ضلع بھی جی قتل ہو گیا سی. قاتل جڑا سی وہ مقتول کے وارثاں نو پتا سی کہ فلاں ہے وہ اتنے نہ پرچا دیتا وہ اندر سی. وہ مقدمہ چل رہا سی. ہائی کورٹ سے بھی جس وقت بیان ہونا لینے سن گواہیاں لینیاں سن کہ واقعی یہ قاتل ہے تو اس مقتول کے وارثاں نے کیا سی کہ یہ جڑا لڑکا پکڑے ہے نا قاتل یہ باپ گواہی دے دے کہ میرا بیٹا قاتل نہیں, اسی سب کچھ چھڈیا مقدمہ واپس, کوئی ساڈا مطالبہ نہیں, کوئی قصاص نہیں, کوئی دیت نہیں, کچھ نہیں اسی دے. تو ہائی کورٹ کے جج نے کیا سی سوچ کے گل کرو, یہ باپ یہ حق بھی خلاف گواہی دے گا حق تھی آدھے ہو جو کوئی کہہ دے. انہوں آخیا جج صاحب ساڈا حق ہے نا ایسا دے اسی جانے پہ بھی یہ باپ کہہ دے کہ میرا بیٹا قاتل نہیں, اسی سارے مطالبے ہی چھٹے اور کوئی قصاص کوئی دیت کسی قسم کا مطالبہ نہیں کریں گے, مقدمہ واپس لے لیتے ہیں. جج حیران سی کس طرح یہ ہو سکتا. باقی ایس ماحول نو ویکھیے نا تے باپ کے بیٹیاں نو جا کے چھڑا نے وہ گواہی کدا خلاف دے سکتے, لیکن انہوں نے اتنا یقین سی کہ اس لڑکے کا باپ حق گواہی دے گا, جھوٹ کدی نہیں بولے گا. جس وقت دونوں طلب کیتا گیا جج صاحب کے سامنے پیش ہویا, جج نے پوچھا
کہ یہ ملزم ہے جڑا یہ تہاڈا بیٹا ہے؟ انہیں کہا جی ہاں میرا بیٹا ہے۔ تسی یہ باپ ہو؟ کیا میں باپ ہاں؟ حقیقی بیٹا ہے؟ حقیقی بیٹا۔ تسی کی دے متعلق گواہی دیندے ہو کہ اس قتل دے وچ ایک قاتل ایک کوئی ہو رہے؟ اس آخیا جی میرا بیٹا ہے تو یہ کوئی قاتل ہے۔ تو جج نے قدم منہ پا کے ہکا بکا رہ گیا۔ اور اس معاشرے میں واقعی اس اللہ کے بندے نے بڑی قربانی دی۔ ایسا باپ اس معاشرے میں ایسا نہیں کدی دیکھے۔ اتنے کوئی منڈا کسی بدکاری بھی پکڑیا جاتا ہے، سارے خاندان پچھوں سفارشاں کی جڑی پرمار شروع ہو جاتی انہوں چھڑان واسطے، پھر دعا کرتے اس ملک جو برائیاں ختم ہون۔ کون کرے؟ بیماریاں تے اس طرح جگہ پکڑی ہے دلوں کے اندر۔ باپ کی محبت، پائیاں کی محبت، بیٹے کی محبت، مال کی محبت، جائیداد کی محبت، پیسے واسطے ہزار ہزار جھوٹ بولتے۔ تو قرآن مجید کہندا ہے کہ اگر یہ تہاڈا صورت حال رہی تو کی سمجھتے ہو کہ تمہیں قصے کے طور پہ سنا دیتا ہے قرآن نے بس کافی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اگر احبا الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تعلقات تمہیں زیادہ محبوب نے خدا رسول نالوں، پھر فتربصوا، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب وقت مقرر ہونے کے بعد نازل کر دے۔ اس قوم کے اتنے صورت حال ایسی ہے کہ عذاب آمن کے خطرات میں کہ ملک کے سربراہ ملک نو لٹن۔ زرداری صاحب گھوڑے منگا نے باہرلے ملکوں وچوں، پتا جے نا، باہرلے ملکوں سے انہوں کی خوراک منگا نے، علاج بھی باہرلے ملک کے ڈاکٹر آگے کرتے ہیں۔ کی مصیبت پی گئی سی اس بجٹ کے وچ پڑھیا جے کہ باہروں کوئی کچر منگائے، گھوڑا منگائے، کھوتا منگائے، وہ ٹیکس کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس ملک کے زری ملک نہیں، اس ملک میں گھوڑیاں کھوتیاں کی کوئی کمی ہے؟ وہ منگانے نے یہاں مالدار نے منگانے نے، کتے بھی منگا نے باہر، انہوں اپنے ملک کے کتے بھی پسند نہیں آتے۔ یہ گھوڑے بھی منگا نے دوسرے ملک میں منگا، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے۔ کوئی ایک گرا تے شکوا کوئی اس ملک دے سربراہ دے متعلق؟ ایسی صورت حال کے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو، تواڈے کہن نال عذاب نہیں آنا، اللہ نے عذاب کا دن مقرر کیتا ہے۔ جس وقت وہ وقت آ جائے گا نا، پھر چیخو گے، چلاؤ گے، مر سکتے ہو، کوئی تاری آرزو پوری نہیں ہوگی۔ اللہ اس ملک نو اس انجام کو بچائے اور اس رہن والوں اللہ ہدایت دے کہ ملک نو کدھر لے جا رہے ہیں۔ وہ ٹیکس لگ جی امداد دیتی جاتی سی عدلیہ نو وفاقی حکومت کی طرفوں، وہ کمی کرنے کا وجہ کی ہے؟
ہوں عدلیہ کی ضرورت نہیں رہی. گھوڑے کھوتے باہر منگا دے جا یہ ٹیکس بھی کمی کر دیتی, کوئی ٹیکس نہیں. اخبار والے مذاق اڑا نے کہ کی کر رہی ہیں, کس طرح ملک نو تباہی کی طرف لیا جا رہا ہے. سارے ملک دے اندر تمام ادارے چیخ اٹھے نے اور ملک دے اندر لوگ ہڑتال کے واسطے اعلان کر رہے ہیں کہ 23 تاریخ نو ملک دے اندر اس بجٹ کے خلاف ہڑتال ہوئے گی. غریب آدمی, چھوٹے ملازم یا جنہ دا کوئی MPA یا MNA سرپرست نہیں, انہوں کی تو زندگی کوئی نہیں اس ملک کے اندر, نہ انہوں کی کوئی سفارش چلتی ہے, نہ انہوں کا کوئی کام اس ملک کے اندر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعاواں یہاں تو قرآن مجید نے دسیا کہ تباہی نہیں رک سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ کسی قوم کے اتنے جو مصیبت آن والی ہے اس نو نہیں ٹال دے حتی یغیروا ما بانفسہم, جدوں تک اپنی نجتاں تے اپنے عمل درست نہ کرتا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جنہوں اندر جذبہ ہی نہیں کہ اسی کوئی غلطی کر رہے ہیں, سانو یہ تو تائب ہونا چاہیے, سانو یہ چڈنیاں چاہیے نے. سن کے اخباروں میں پڑھ کے بھی کوئی دل کے اندر جذبہ نہیں اٹھتا. قرآن مجید کے دوسرے سپارے بھی اگلے دن میں تفسیر ویخ رہا تھا, وہ لکھا سی کہ جس ملک کی رعیت اپنے حکمرانوں کے مظالم کے اتنے صبر کر جائے, اللہ انہوں سزا یہ دینا کہ غیر ملکی حکمران لے آتا. تو غیر ملکی کون آ سکتے ہیں اتنے؟ غیر ملکی وہی نے یا ہندوستان ادھر حملہ کر دے گا یا کوئی اور حملہ کر دے گا. تو گڈا بھی گزر جائے کہ نہیں اٹھتے. جنہ کے ملک کے اندر یہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ اجے بھی اس حکومت کے خلاف اٹھن کا کوئی جذبہ نہیں, تو پھر باہرلے ملک دیکھتے نہیں یہاں کے اتنے پاویں کون آ کے سوار ہو جائے نہ بولنا ہی, یہاں نہ چنگیا غرض نہ مندیا کو غرض. اللہ کے دستور نے جڑے جے بغداد کے اتنے ہلاکو خان کامیاب ہویا باہروں آ کے قبضہ کر لیا, اسی وجہ تو کر لیا کہ بغداد کے حکمرانوں کے مظالم کے خلاف رعیت کے اندر کوئی آواز نہیں تھی. آدھے سن ٹھیک ہے جو کچھ ہوتا پیا بس روٹی کماؤ تو کھاؤ. جنیاں حکومت مسلمانوں دیا ختم ہوئی, مغلیہ خاندان کی حکومت ہندوستان تو کس وقت ختم ہوئی؟ جس وقت نہ مسلمانوں کے اندر نہ غیر مسلمان کے اندر جو مظالم ملک کے ہو رہے سن انہوں کے خلاف نہ نفرت پیدا ہوئی نہ انہوں کے خلاف کوئی آواز اٹھائی. وہ جڑے احتجاج معمولی کرن دے وچ بھی اندر وڑ کے بیٹھے رہن تو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں تو گڈا بھی گزر جائے کہ نہ نہیں ہلنا, تو یہ تو بالکل بے بس نے, کوئی آئے آ کے قبضہ کر لے یہاں نہیں ہلنا.
اگر اس ملک نو غیر ملکیاں دی حکومت تو بچانا چاہتے ہو، وہ طریقہ قرآن مجید نے یہ دسیا کہ رعیت کے اندر جان ہے۔ حضرت عمر نے تمام مجمع بھی اس طرح جمعے بھی کیا دیکھو میں تہاڈا خلیفہ، میں اگر خدا رسول کے خلاف کراں یا کوئی غلطی کراں تسی میرے نال کی سلوک کرو گے؟ تو ایک آدمی نے اٹھ کے کیا دیہاتی جہا بندہ سی پچھلے پاسے، اس نے کیا اگر تو عمر کیسا کرے گا نا میری تلوار ہوئے گی تو میں تیری گردن لا دیا گا۔ حضرت عمر نے انہوں ڈانٹیا، تو کون ہے؟ میں مسلمانوں دا امیر المومنین، میرے نال اینی دنیا، تو میری گردن لا دیں گا؟ اس نے کیا ہاں منو اللہ کے رسول نے یہ جرت دیتی ہے اللہ کے دین نے کہ عمر بھی غلطی کرے تو دی گردن لا دیا گا۔ کہ حضرت عمر نے کی کیا سی؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ منو وہ رعیت دیتی ہے جیڑی جاندار رعیت، مری ہوئی رعیت نہیں کہ کچھ کہہ جاؤ کسے بولنا ہی نہیں، مولوی سچ پیا کہے تا جھوٹ پیا کہے تا، انہوں نے وقت گزارنا ہے کہ نماز پڑھو تے اللہ دے۔ اس طرح ملکوں نے ترقی نہیں کدی کی تے نہ کدی ملک اپنے پیروں سے قائم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا بھی کرو تو اپنے اندر جرت بھی پیدا کرو کہ حکومت کے ڈنڈے تو ڈر کے وہ معمولی بازاراں میں اسی ہڑتال کر کے احتجاج بھی نہیں کر سکتے، یہ ایسا بھی نہیں کر سکتے تو باہر کی دنیا کی سمجھے گی کہ اس بجٹ سے بھی اگر یہ برداشت کر لیا ہے نا تو ہوں یہاں کے سارے گھر بھی ڈٹ لو تو یہاں نہیں بول رہا، یہ اینے مر چکے ہیں ذہنی طور سے، کمزور ہو چکے ہیں، بزدل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے اس نوبت تک نہ پہنچائے جتھے عذاب آمدے نے، اور اس ملک دے عوام نو اللہ سمجھ دے کہ ملک اسلام دی خاطر بنایا سی یا انہاں لوکاں دیاں عیاشیاں دی خاطر بنایا سی۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ٹیکس جو بے حد لگا دیتے گئے نے صرف اپنے اللے تللے پورے کرنے واسطے لگائے گئے، کروڑوں روپیہ ادھر ادھر ضائع کرتے ہیں، کوئی تعمیری کم نہیں کرتے، کوئی کم کالا باغ ڈیم کا بڑا ذکر سی، نام تک نہیں ڈرا اس بجٹ کے اندر، ذکر تک نہیں کیتا گیا۔ کی بنے گا اس ملک کا؟ کوئی منصوبہ نہیں، کوئی ملک کے اندر کاروبار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک نو بچائے ظالماں تو، اور اللہ تبارک و تعالی اس ملک کی رعیت نو حق سمجھن دی توفیق دے اور حق دی خاطر بولن دی اور اٹھن دی بھی توفیق دے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے۔